بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 192 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس مجوزات الشہادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وما يتحملہ الشاہد سے لے کر انما حمل غیرہ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 التزکیۃ فی معنی الشہادۃ فیشترط فیہا ما یشترط فی الشہادہ، کہ تزکیہ یہ شہادت کے معنی میں ہے، لہٰذا اس کے لیے وہی شرائط ہے کہ جو شہادت کے لیے ہیں. نمبر 2 اذا علمت مثل الشمس فاشہد والا فدع، کہ جب تمہیں سورج کی طرح واضح طور پر معلوم ہو تب تو گواہی دو، وگرنہ چھوڑ دو، گواہی مت دو. نمبر 3 الخط یشبہ الخط والنغمۃ تشبہ النغمہ، کہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے اور آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی. نمبر 4 الحرج مدفوع شرعا، کہ حرج شرعا مدفوع ہے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جن سے مجوزات الشہادہ، تو مجوزات الشہادہ 4 ہے. پہلی المعاینہ، کہ جب گواہ خود آنکھوں سے دیکھے تب اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے. نمبر 2 شہرت الاستماع، ایک چیز بہت مشہور ہوئی ہے تو اس کی بھی گواہی دی جا سکتی ہے. حد اشتہار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی. نمبر 3 معاینۃ الید، کہ کسی شخص کا قبضہ خود دیکھا ہے تو اس کی بھی گواہی دی جا سکتی ہے. نمبر 4 التحمیل، کہ جس نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے وہ کسی اور کو گواہ بنائے تو اس کے لیے بھی گواہی دینا جائز ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فصل فی بیان احکام تتعلق بالشہادہ. قال وما يتحمله الشاهد على ضربين احدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والاقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه، لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الركن في إطلاق الأداء. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. یہ فصل شہادت کے متعلقہ احکام کے بیان میں ہے، اور جس چیز کا گواہ تحمل کرتا ہے 2 قسم پر ہے. ایک یہ کہ جس کا بذات خود حکم ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ بے، اقرار، غصب، قتل اور حاکم کا حکم. پس اسے جب گواہ سنے یا دیکھے تو اس پر گواہی دینے کی گنجائش ہے، اگرچہ اسے گواہ نہ بنایا گیا ہو، کیونکہ اسے وہ چیز معلوم ہو گئی جو بذات خود واجب کرنے والی ہے، اور وہی ادائے شہادت کے جائز ہونے میں رکن ہے. تعالی نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جس نے حق کے ساتھ گواہی دی اور انہیں اس کا علم بھی ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں سورج کی طرح معلوم ہو تب تو گواہی دو، وگرنہ چھوڑ دو. فصل فی بیان احکام تتعلق بالشہادت. ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان نسخوں میں صرف فصل کا عنوان ہے. فی بیان احکام تتعلق بالشہادت صرف ہمارے اس منتخب کردہ نسخہ میں ہے. تو اس فصل میں تحمل شہادت کے متعلقہ بعض مسائل پر بحث کریں گے. تو پہلی بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ گواہ جن امور کا گواہ بنتا ہے ان امور کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ان امور کی ہے کہ جن کا حکم بذات خود ثابت ہوتا ہے، تو ان میں سے بعض کا تعلق مشاہدہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا تعلق سننے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ بے، اقرار اور اسی طرح حکم حاکم. ان امور کا تعلق سننے کے ساتھ ہے، تو اگر گواہ ان کے بارے میں سنے تو ان امور پر گواہی دینے کی گنجائش ہوتی ہے. اور غصب اور قتل، ان 2 امور کا تعلق مشاہدہ کے ساتھ ہے، تو محض گواہ اگر ان امور کو دیکھیں تو اس کو گواہی دینے کی گنجائش ہوگی، اگرچہ اسے گواہ نہ بنایا گیا ہو.
لأنه علم ما هو الموجب بنفسه، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ ادائے شہادت کے جواز کے لیے جاننا یہ ضروری ہے اور جاننا رکن ہے، اس کو اس معاملے کا علم ہو۔ تو شاہد کو مشاہدہ سے یا سننے سے وہ چیز معلوم ہو چکی ہے کہ جو بذات خود واجب کرنے والی ہے، یعنی بے، اقرار، غصب، قتل وغیرہ، تو رکن ادائے شہادت کے پائے جانے کی وجہ سے اسے گواہی دینے کی اجازت ہوگی، اگرچہ اسے گواہ نہ بنایا گیا ہو۔ قال اللہ تعالی، یہاں سے اس پر دو دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، سوائے اس شخص کے کہ جس نے حق کی گواہی دی اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں حق کی گواہی کو علم پر موقوف کیا ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب کوئی بات بلا شک و شبہ سورج کی طرح تمہیں واضح طور پر معلوم ہو تو تب تو گواہی دو، وگرنہ چھوڑ دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دینے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ جاننا ہے۔ تو جب گواہ کو کسی بات کا علم ہو چکا، چاہے مشاہدہ سے ہیں اور چاہے سننے سے ہیں، تو اس کو گواہی دینے کی گنجائش ہوگی، اگرچہ اسے گواہ نہ بنایا گیا ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني لأنه كذب ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ولو فسر للقاضي لا يقبله لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع اقرار الداخل ولا يراه له ان يشهد لانه حصل العلم في هذه الصورة، اور گواہ یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا ہے، اور یہ نہ کہیں کہ اس نے مجھے گواہ بنایا ہے اس لیے کہ جھوٹ ہے، اور اگر پردے کی پیچھے سے سنا ہے تو اس کے لیے گواہی دینا جائز نہیں ہے، اور اگر قاضی کے سامنے تفسیر کریں تو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ آواز کی مشابہ ہوتی ہے، لہذا علم حاصل نہیں ہوا، الا یہ کہ جب وہ گھر داخل ہوا اور اسے معلوم ہو کہ اس کے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر وہ دروازے پر بیٹھا اور گھر میں اس کے سوا داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ہو، پھر اندرونی شخص کا اقرار سنا اور حال یہ ہو کہ اس کو دیکھا نہیں ہے، تو گواہ کو گواہی دینے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اسے اس صورت میں علم حاصل ہوا۔ قال ويقول اشهد انه باع، پہلے بات ثابت ہو گئی کہ وہ امور کے جن کا تعلق مسموعات کے ساتھ ہے تو محض سننے سے گواہ کے لیے اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں گواہی دیں۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے سامنے کن الفاظ میں گواہی دیں گے، تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا ہے، اور یہ نہ کہیں کہ مجھے اس نے گواہ بنایا کیونکہ جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر گواہ نے پردے کے پیچھے سے بے کے متعلق سنا ہے کہ یعنی بائے نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے چیز فروخت کی ہے لیکن پردے کے پیچھے ہے، تو اس صورت میں گواہ کے لیے گواہی دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ قاضی صاحب کے سامنے وہ صحیح تفسیر بیان کریں تب بھی قاضی صاحب اس کی تفسیر کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آواز کی مشابہ ہوتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ بائے کی آواز میں کسی اور نے بات کی ہو اور اسے معلوم نہ ہو سکا ہو، تو اس وجہ سے من وراء الحجاب سنی گئی آواز اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ آگے اس کی بنا پر گواہی دے سکے، کیونکہ اس کو علم حاصل نہیں ہوا۔ یقین علم کا حصول ادائے شہادت کے لیے ضروری ہے۔ الا اذا كان دخل البیت، یہاں سے ایک صورت کی استثناء کر رہے ہیں کہ گواہ جو ہے وہ کسی کمرے میں داخل ہوا اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کمرے میں مدعا علیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور پھر دروازے میں بیٹھ گیا اور اس کمرے میں اس دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو،
پھر اندر سے آواز آئی کہ میں نے اپنی گاڑی فلاں کو فروخت کی ہے، تو اگرچہ گواہ یہاں پر من وراء الحجاب یہ آواز سن رہا ہے، لیکن اس کو یہ علم حاصل ہو چکا ہے کہ مدعا علیہ کے علاوہ کوئی اس کمرہ میں نہیں ہے، تو ابھی گواہ کے لیے صرف اس سننے کی وجہ سے آگے گواہی دینے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ اس کو یقین علم حاصل ہوا ہے کہ یہ فلاں بائع ہے اور اس نے فروخت کرنے کا اقرار کیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة، فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجوز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده عليها، لأن الشهادة غير موجبة بنفسها، وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القاضي، فلا بد من الإنابة والتحميل ولم يوجد. قال وكذا لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن يشهد لأنه ما حمله وإنما حمل غيره. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا حکم بذات خود ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ گواہی پر گواہی دینا، پس جب کوئی شخص گواہ کو کسی چیز پر گواہی دیتے ہوئے سنے تو اس کے لیے اس کی شہادت پر گواہی دینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اس کو اس پر گواہ بنائے، اس لیے کہ گواہی بذات خود واجب کرنے والی نہیں ہے اور وہ موجب بنتی ہے مجلس قضا کی طرف نقل کرنے سے، لہذا نائب بنانا اور تحمیل شہادت ضروری ہے جو کہ نہیں پائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے گواہ کو دوسری کی گواہی پر گواہی دیتے ہوئے سنا تو سننے والے کے لیے گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل شاہد نے غیر پر گواہی کا بوجھ ڈالا ہے نہ کہ اس پر۔ قال ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه، یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ جو کہ ان امور پر مشتمل ہے کہ جن کا حکم بذات خود ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر الشہادہ علی الشہادہ، یعنی کسی کی گواہی پر گواہ بننا، تو اس میں ایک اصل شاہد ہوتا ہے، ایک فرع شاہد ہوتا ہے۔ اصل شاہد وہ شاہد کہ جس نے بذات خود اس معاملہ کو دیکھا ہے یا سنا ہے، اور فرع شاہد وہ شاہد ہوتا ہے کہ جس کو اصل شاہد نے اپنی گواہی پر گواہ بنایا۔ مثلا ایک شخص کا دوسرے کے ذمے 1000 قرض ہے، اس قرض پر اصل شاہد زید ہے، زید نے عمر کو اپنی گواہی پر گواہ بنایا تو عمر کو گواہی دینے کی اجازت ہوگی، کیونکہ زید نے اس کو گواہ بنایا ہے۔ اگر زید کو گواہی دیتے ہوئے سنا لیکن زید نے عمر کو گواہ نہیں بنایا تو عمر اس قرض پر آگے گواہی نہیں دے سکتا۔ لأن الشہادة غیر موجبۃ بنفسها، یہاں سے وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ شہادت بذات خود موجب للحکم نہیں ہے، یعنی صرف گواہ بننے سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا زید کا عمر کے ذمے قرض ہے اور احمد اس کا گواہ ہے، تو ابھی صرف احمد کے گواہ بننے سے زید کا عمر کے ذمے قرض ثابت نہیں ہوگا، البتہ احمد جب اپنی اس گواہی کو مجلس قضا میں منتقل کرے گا تو اس منتقل کرنے کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو جب شہادت بذات خود موجب للحکم نہیں ہے تو اس میں نائب بنانا اور گواہی کا کسی دوسرے پر بوجھ ڈالنا ضروری ہوگا تاکہ وہ اس ذمہ داری کو مجلس قضا میں منتقل کر سکیں۔ اب یہ سوال کہ انابت اور تحمیل کیوں ضروری ہے، یعنی ادائے شہادت کے لیے کسی دوسرے کو نائب بنانا اور اس پر گواہی کا بوجھ ڈالنا یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل شاہد کی حیثیت موکل کی ہے، اور جو اس کی طرف سے گواہی ادا کرے گا یعنی فرع شاہد اس کی حیثیت وکیل کی ہے، اور وکالت بلا توکیل کے منعقد نہیں ہوتی، لہذا ضروری ہوگا کہ اصل شاہد اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے
کسی کو اپنا نائب بنائے اور شہادت کی اس بوجھ کو اس کے سر پر ڈالیں۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل گواہوں کو مشہود علیہ پر ولایت تنفیذ حکم حاصل ہے کہ وہ اپنی گواہی کی بنیاد پر بذریعہ قضاء قاضی مشہود علیہ پر اس حکم کو نافذ کریں۔ اگر کوئی شخص بلا توکیل، بلا انابت، بلا تحمیل ادائے شہادت کرتا ہے تو وہ اصل گواہوں کی ولایت میں تصرف کرتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جب تک اصل گواہ اپنی ولایت تنفیذ میں دوسرے کو تصرف کی اجازت نہ دیں، تب تک دوسرے کے لیے ادائے شہادت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ قال وَكَذَا لَوْ سَمِعَهُ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، اسی طرح ایک شخص نے اصل شاہد کو دیکھا کہ وہ دوسرے کو اپنی گواہی پر گواہ بنا رہا ہے اور یہ سن رہا ہے، تب سامع کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اصل گواہ نے کسی دوسرے کو اپنی ولایت میں تصرف کا حق دیا ہے، نہ کہ اس سامع کو۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔